پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام دوست احباب کو، چھوٹے بڑوں کو السلام علیکم۔ پورا پاکستان ایک ہیجان میں ہے، لوگوں کی اکثریت کنفیوز بھی ہے، بڑی مایوس بھی ہے، کیونکہ وہ جھوٹ، منافقت اور سیاسی چال بازیوں کی اس وقت گرفت میں ہیں۔ آج ہم دو موضوعات کا ذکر کریں گے اسی حوالے سے۔ ایک تھا کہ سعودی عربیہ میں ورلڈ اکنامک فورم میں ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک تقریر کی، اور جب وہ تقریر میں سن رہا تھا اس کے کچھ حصے، تو میں نے سوچا کہ اگر عمران خان نے یہ تقریر کی ہوتی تو اس وقت ان لوگوں کا ریئیکشن یا رد عمل کیا ہوتا۔ دوسری بات، قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہمارے چیف جسٹس، وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے میں چیف جسٹس بنا ہوں میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے، کسی نے مداخلت نہیں کی، جبکہ ان کے ساتھی جج مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹیلیجنس ادارے جو کرتے ہیں اس کی ذمہ داری براہ راست وزیر اعظم پر عائد ہوتی ہے، اور یہ کہ یہ کام گزشتہ 75-76 برسوں سے مسلسل چل رہا ہے۔ اب اگر انٹیلیجنس یہی فکرہ وزیر اعظم عمران خان کے دور میں کہا جاتا، کوئی جج یہ کہہ دیتا کہ انٹیلیجنس ادارے براہ راست چونکہ وزیر اعظم کو رپورٹ کر، لہٰذا وزیر اعظم ان کی تمام کرتوتوں کا ذمہ دار ہے، تو پھر اس وقت ان لوگوں نے کتنا شور مچانا تھا کہ دیکھیں وزیر اعظم براہ راست انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اعمال کا ذمہ دار ہے، اور انہوں نے تقریریں کرنی تھی، طوفان ایک کھڑا ہو جانا تھا۔ لیکن نہ تو شہباز شریف کی تقریر پہ کوئی سوال اٹھا، نہ ہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب، البتہ وہ کس طرح اب اکیلے رہ گئے ہیں اس کا ذکر ہم بعد میں کرتے ہیں۔ تو پہلے ذکر ہو جائے کہ ورلڈ اکنامک فورم میں شہباز شریف صاحب نے کیا کہا، تو آئیے سنتے ہیں۔ To put things in order, easier said than done. For example, our power sector is in shambles. I'm being very honest with you. Power theft in a massive fashion, and elitist culture, doles out and hands out being given to those who don't deserve it. Our revenue sector in tatters. What we receive annually, we lose at least 4 times that amount through leakages. And unless we plug these loopholes, we'll never be able to recover from these devastating impacts out of actions of our own, nobody else's. Let me be very clear. تو جناب، آپ نے شہباز شریف صاحب کی یہ زبردست تقریر سنی۔ میں سن رہا تھا اور سر دھن رہا تھا، کیونکہ بنیادی طور پہ ایک بین الاقوامی اقتصادی فورم پہ پاکستان کا وزیر اعظم ان لوگوں کو جو سامنے بیٹھے ہیں، ان میں سے کئی لوگ سرمایہ کار بھی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی سوچ رہا ہو کہ ہم پاکستان میں جا کے سرمایہ کاری کریں، ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں چوری بجلی کی زوروں پہ ہے اور بہت برا حال ہے پاور سیکٹر کا۔ ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان میں اشرافیہ جو حکمران طبقہ ہے وہ ان لوگوں کو مراعات دیتا ہے جو ڈیزرو نہیں کرتے، جو اس کے مستحق نہیں ہوتے، یعنی غریب لوگوں سے چھین کے امیر لوگوں کے حوالے کیے جا رہے ہیں وسائل اور مراعات۔ اپنی دانست میں وزیر اعظم نے بڑی زبردست باتیں کی، اپنی طرف سے وہ سچ ثابت ہو، خود کو سچی بات کر رہے تھے، تو ساتھ میں انہوں نے کہا بھی، لیکن ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کہ نئے نئے پاکستان آئے ہیں، اور انہوں نے وزیر اعظم بن کے پاکستان کے مسائل کو ختم کرنے کا، ان سے نمٹنے کا بیڑا اٹھایا ہے، اور ایسا یہ لگ رہا تھا کہ اس ملک میں کبھی تو وہ نہ تو وزیر اعلیٰ رہے اور نہ ہی وہ 16 مہینے اس حکومت کے وزیر اعظم رہے جو پاکستان کی تاریخ کی بدترین حکومت تھی۔ اب کچھ ایسا انہوں نے ثابت وہ کر رہے ہیں کہ جیسے ان معاملات کے ساتھ ان کا کوئی دور دراز
تک کوئی لینا دینا نہیں ہے. حالانکہ جو 16 مہینے کی پی ڈی ایم حکومت گزری شہباز شریف کی نگرانی میں، اس میں انہوں نے 1850 ارب روپے قرضہ لیا، جو کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے 44 مہینوں سے بھی 41% زیادہ تھا. یہ حکومت 41 ارب روپے روزانہ کے حساب سے قرضے لے رہی تھی. اور آج ماشاءاللہ ورلڈ اکنامک فورم پہ جا کے ہمارے وزیر اعظم ان کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں چوری ہوتی ہے، پاور سیکٹر بہت برا ہے، اور یہاں پہ اشرافیہ کی حکومت ہے. تو ان سے کوئی پوچھے کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنی خصوصیات بیان کر دی ہیں پاکستان کی، تو کوئی عقل کا اندھا اس ملک میں آ کے سرمایہ کاری کرے گا؟ کون سوچے گا جب آپ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں؟ اور یہ بھی بتا دیتے کہ جو پی ایم ایل این کا 5 سال کا عرصہ تھا، اس دوران جو پاور کے منصوبے، بجلی کے منصوبے لگائے گئے، ان کا بجلی کے نظام کی خرابی میں اور بجلی کی چوری میں کتنا حصہ ہے. تو یہ بڑی ایک تشویشناک سی بات ہے جو ہمارے وزیر اعظم نے کی. حالانکہ لوگوں کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آ کے آپ انویسٹمنٹ کریں. انویسٹمنٹ یہاں کوئی نہیں کرنے والا جب آپ کا حالانکہ اگر عمران خان نے یہ بات کی تو، اور یہ کہتے بھی رہے عمران خان، اور یہ پھر ہر فورم پہ جا کہتے ہیں دیکھیں نا جی، باہر لوگوں کو جا کہتے ہیں کہ ہم چور ہیں، ہم ڈاکو ہیں، پاکستان میں چوری ہوتی ہے. تو یہ ذرا سی سوچ بچار اگر کر لی جاتی تو اس طرح کی باتیں نہ کرتے. اب آ جائیں جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف. ان کا یہ کہنا ہے کہ جب سے وہ چیف جسٹس بنے ہیں، ان کے ادارے میں کوئی مداخلت نہیں ہوئی، اور ہم نے اس ادارے میں مداخلت کے دروازے بند کر دیے. لیکن ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے بڑا اچھا یہ کہا کہ بالکل انہوں نے مداخلت کے دروازے بند کر دیے ہیں سپریم کورٹ میں، لیکن اس وقت جب تمام مداخلت کار عدالت کے اندر گھس چکے تھے. اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور ہمارے دوست ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس وقت جو باتیں کر رہے ہیں وہ کافی تضادات سے بھری ہوئی ہیں، نہ جانے کس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. کہ انہوں نے چیف جسٹس بننے سے پہلے جنوری 2022 سے لے کر اپریل 2023 تک چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے نام 8 خط لکھے. اپنی شکایات تھیں، اپنے تحفظات تھے. مگر مئی 2023 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کے ساتھ ملاقات، ان کی شکایات جس میں انہوں نے انٹیلیجنس اداروں کی مداخلت کی شکایت کی تھی، وہ سننے کے باوجود قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کوئی خط لکھا اور نہ ہی اگلے 10 مہینے یعنی چیف جسٹس بننے تک اس حوالے سے اس کا ذکر کیا. اور آج وہ ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ماضی میں جو کچھ ہوا ان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ذمہ دار ہیں آج کے حالات کے. اگر ایسی بات تھی تو پھر ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے حوالے سے کیس میں جو قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے ساتھیوں نے کلمات کہے کہ یہ ایک جوڈیشل مرڈر تھا، یہ زیادتی تھی، اس کی پھر کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ اس کے ذمہ دار تو یہ نہیں تھے. انہوں نے اس پہ معافی بھی مانگی کہ ہاں جی اس وقت سپریم کورٹ نے یہ غلط فیصلہ کیا تھا. اور ویسے غلط تو تھا وہ فیصلہ، اس لیے کہ 7 جج تھے اس کیس میں. جو فائنل اپیل تھی ذوالفقار علی بھٹو کی جو مسترد ہوئی تھی رحم کی، جس میں پھانسی کا فیصلہ ہوا، 3 اور 4 یعنی 3 جج مخالف تھے پھانسی کے، 4 ججوں نے پھانسی کی حمایت کی تھی. اس قسم کا فیصلہ کہیں بھی ہوتا ہے تو عام طور پہ حتمی سزا ہوتی ہے، یعنی پھانسی وہ نہیں ہوتی. لیکن سپریم کورٹ نے کیا. البتہ ہم تو چونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بات کر رہے ہیں، اس میں ایک تضاد نظر آ رہا ہے جو کچھ قاضی صاحب کہہ رہے ہیں. اب بڑی واضح طور پہ جو چند دن پہلے ایک سماعت ہوئی، اسی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے جو خط لکھا اور اب اعلیٰ عدالتوں میں انٹیلیجنس اداروں کی مقتدر حلقوں کی مداخلت کا، دخل اندازی کا ذکر ہے. تو اس میں 2 آراء بڑی ابھر کے سامنے آئی ہیں. ایک گروپ ججوں کا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ سپریم کورٹ بطور ایک ادارے کے عدلیہ کو بیرونی مداخلت سے، بیرونی دباؤ سے محفوظ بنائے. اطہر من اللہ، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس مندوخیل اس میں
سر فہرست ہیں. کچھ جج ایسا کرنے سے گریزاں ہیں. چیف جسٹس بھی ان میں شامل ہیں. حالانکہ پہلے گروہ کا یہ خیال ہے کہ صرف ان کا خیال نہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو لکھا وہ درست ہے، بلکہ پشاور ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ کے ججوں نے بھی کہا ہے کہ ہمیں تو اس سے زیادہ برے حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے. اسی لیے ضرورت ہے، جو اطہر من اللہ صاحب نے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، مندوخیل صاحب نے کہا کہ ہمیں ایک انسٹیٹیوشنل رسپانس دینی چاہیے، انسٹیٹیوشنل فائر والز ہونی چاہیے. انٹیلیجنس اداروں، فوج کی مداخلت یا دباؤ سے بچنے کے لیے. اب یہ صورتحال بڑی ایک واضح ہو گئی ہے کہ اس میں تقسیم نظر آ رہی ہے. قاضی فائزہ صاحب اور ان کے ہم خیال جج ایک طرف ہو گئے ہیں، اور وہ لوگ جو واقعتاً عدلیہ کی آزادی، خود مختاری کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ دوسری طرف ہو گئے ہیں. اور شاید وہ لوگ جو کہ قاضی فائزہ صاحب کے ہم خیال ہیں، سپریم کورٹ کی مضبوطی کو، سپریم کورٹ کی آزادی کو اپنے مفادات کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، اور اسی لیے جرأت مندانہ پوزیشن اختیار کرنے سے گریز کر رہے ہیں. اب مداخلت روکنے کے حامی ججوں کے پیش نظر کیا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کا خط، اور جس میں انہوں نے بنیادی طور پہ رہنمائی مانگی ہوئی ہے کہ ہمیں مستقبل میں کیا کرنا چاہیے. اس میں ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اور سوچنا چاہیے کہ جو ریاستی اداروں اور ان کے اہلکاروں کے دباؤ اور دخل اندازی یا من پسند فیصلوں کے حوالے سے تمام تر مسئلے کا نچوڑ کیا ہے. اگر ریاستی اداروں نے ہر دور میں عدلیہ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی، من پسند فیصلے حاصل کیے اور مخصوص لوگوں کو زیر عتاب رکھنے کے لیے، ان کو سزا دینے کے لیے، یعنی یہ وہ مسئلہ ہے جس کی پیش بندی کرنا چاہتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ، اطہر من اللہ اور بابر ستار اور ان کے دوسرے جو 5 ہم خیال ساتھی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. دوسری ہائی کورٹس نے بھی کچھ ایسی ہی باتیں کی ہیں، بلکہ پشاور ہائی کورٹ کے ججوں نے تو یہ بھی کہا کہ ہم پہ دباؤ ڈالنے کے لیے افغانستان کے نمبروں سے کال بھی آتی تھی، فون کال آتی تھی کہ جی آپ پہ یہ فیصلہ اگر اس طرح کر دیں تو اس میں بہتر ہو جائے گا. اب ان ججوں کا یہ بھی کہنا ہے، اور اطہر من اللہ صاحب نے 30 اپریل کی سماعت میں واضح کیا کہ ججوں کے خطوط وہ محض کوئی سفارشات یا تجاویز نہیں ہے، بلکہ ایک چارج شیٹ ہے ریاستی اداروں کے خلاف، ان افراد کے خلاف جو سائفر کیس، عدت کیس، توشہ خانہ، القادر ٹرسٹ جیسے کیسوں کے فیصلے کروانے میں سرگرم رہے ہیں. اب انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ ججوں کا، عام شہریوں کو تو چھوڑے، جہاں پہ ججوں کا جو ذاتی ڈیٹا ہے جو کہ نادرہ کے پاس ہوتا ہے اور پھر امیگریشن ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے، وہ پبلک کیسے ہو جاتا ہے. ان کے ویڈیوز، ان کی ذاتی معلومات جیسے جسٹس بابر ستار کے ساتھ ہوا، وہ کیسے باہر آ جاتی ہیں. یہ کیسا ملک ہے؟ کیا ہم اس کو ایک فنکشنل ڈیموکریسی، ایک جمہوری ملک کہتے ہیں جہاں پہ رول آف لاء کے تحت کام ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ مسئلہ اب یہ ہو گیا کہ جب بھی کوئی جج ایک آزادانہ پوزیشن اختیار کرتا ہے، فیصلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے حوالے سے کوئی ویڈیو باہر آ جاتی ہے، اس کے خلاف میڈیا میں کیمپین شروع ہو جاتی ہے. تو یہ وہ ایشو ہے جس کو روکنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے خط لکھا، اور پشاور، لاہور اور بلوچستان ہائی کورٹ نے بھی اس کی انڈورسمنٹ کی، بلکہ انہیں اور بھی مواد فراہم کیا اپنے حق میں. اب اس تمام ایشو کو ہم سمرائز کیسے کر سکتے ہیں؟ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ سال ہر سال سے، دہائیوں سے ججوں پہ، عدالتوں پہ جو پریشر آتا تھا، جس طرح فیصلے حاصل کیے جاتے تھے، اس کے خلاف کئی درجن ججوں نے عملاً اعلان جنگ کر دیا ہے. اس نظام کو ننگا کر دیا ہے جس نظام کے تحت سائفر کیس، عدت کیس، توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ القادر ٹرسٹ، ان کیسوں کے فیصلے ہوئے ہیں. ظاہر ہے ایک سیشن جج، ڈسٹرکٹ جج کی اتنی ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ یہ فیصلے از خود کر دے. اور اس میں افسوسناک اور تشویشناک بات یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ
کے حوالے سے جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، وہ 190 ملین پاؤنڈ خود سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی نگرانی میں۔ اسی طرح القادر ٹرسٹ کے نام جو زمینیں ہیں وہ کہ عمران خان کے نام نہیں ہیں، وہ القادر ٹرسٹ کے نام ہیں، یعنی اس سے ایک پیسہ بھی عمران خان کو نہیں مل سکتا۔ تو کیا قاضی فیض صاحب کو یہ نظر نہیں آتا کہ جو پیسے ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں ان کے اکاؤنٹ میں، اس کا الزام سابق وزیر اعظم پہ لگا ہوا ہے اور اس حوالے سے کیس بھی چل رہا ہے جس میں لگ رہا ہے کہ سزا بھی ہونی ہے؟ یا پھر قاضی فیض صاحب کو یہ نظر نہیں آتا کہ جو عدت کا کیس تھا کہ دو بالغ مسلمان ہیں، انہوں نے آپ شادی کر لی ہے، اور وہ جو آپ کی جینیٹک، جو آپ کی فزیکل بہت ساری پابندیاں ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، ان سے وہ آزاد ہو چکے ہیں، یعنی وہ مسائل جو خواتین کے ہیں وہ عدالت میں ڈسکس ہو رہے ہیں۔ کتنی شرم کی بات تھی۔ تو کیا قاضی فیض صاحب کو نظر نہیں آتا کہ وہ ایک بشرا بی بی ہیں، 55 سال کی خاتون ہیں، دوسرا 70 سال کا بندہ، انہوں نے شادی کی اور ان کو عدت کے کیس میں آپ ان کو سزا دے رہے ہیں؟ تو یہ ان لوگوں کو احساس کرنا پڑے گا کہ 8 فروری کے انتخابات کے بعد فارم 45 میں جو گڑبڑ ہوئی اور فراڈ پر مبنی فارم 47 کی صورت میں جو طوفان اٹھا ہے وہ اب تھمنے والا نہیں ہے۔ ماضی میں 2007 میں جب جنرل پرویز مشرف نے چیف جسٹس افتخار چودھری سے مدد طلب کی تو انہوں نے انکار کیا۔ 9 مارچ 2007 کی بات ہے۔ اس کے بعد جو طوفان اٹھا آپ سب نے دیکھا، درمیان میں پھر ایمرجنسی بھی لگ گئی تھی، اور اتفاق ہے کہ جو ججوں نے بغاوت کی ایک لحاظ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ بھی مارچ کے مہینے میں ہوا ہے۔ 25 مارچ کو انہوں نے یہ خط لکھا جس کے بعد سے یہ طوفان اٹھا ہے، کیونکہ 8 فروری کے انتخابات میں جو نتائج اصل سامنے آنے شروع ہوئے تھے، اس کی وجہ سے بہت سارے اس معاشرے کے لوگ، اس میں بیوروکریٹ بھی شامل ہیں، اس میں جج بھی شامل ہیں، ان کے بھی ضمیر جاگ گئے۔ اب ان کے لیے مزید اس جو فراڈ پہ مبنی کیسز یا یہ نتائج جو ہمیں دکھائے جا رہے ہیں وہ شاید وہ اب قبول کرنے پہ آمادہ نہیں ہیں۔ اب یہ جج عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری بحال کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک بات واضح ہے کہ یہ وقار اور یہ آزادی اس وقت تک حاصل نہیں ہوگی جب تک نچلی سطح پہ جو عدالتیں ہیں وہ بیرونی دباؤ کے تحت سیاسی مخالفین کے خلاف من گھڑت اور بڑے بھونڈے مقدمے بناتے رہیں گے۔ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو کیا یہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا ہے؟ سو موتو کے تحت، یعنی جو از خود نوٹس کے تحت بہت سارے معاملات میں وہ نوٹس لے سکتے تھے اور ان سزاؤں کی پیش بندی کر سکتے تھے، کیونکہ خاص طور پہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور اس سے نتیجہ آپ خود ہی اخذ کریں کہ وہ اس فیصلے کیوں نہیں کر رہے ہیں، ان کیسوں کو چیلنج کیوں نہیں کر رہے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے اور جن کا بنیادی مقصد محض عمران خان کو سزا دینا ہے۔